السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل ضمیر یونیورسل۔ میں آج اس مضمون پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس بات کا فخر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار میری اس چھوٹی سی جو میری کاوش ہے اور جس نیت سے میں یہ کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے، اور اسے باعث سے میری نجات، میری معافی، میرے تمام زندگی بھر کے گناہ، میرے والدین کے گناہ، میرے عزیز و اقارب اور میرے ملک کے اور امت رسول اللہ کے سب جو کلمہ گو ہیں مسلمانوں کے لیے نجات کا باعث بنے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم کلام پاک کو پڑھتے ہیں، اور میں خوش ہوں کہ ہمارے ایک موجودہ جو قاضی اعلیٰ ہیں یا چیف جسٹس ہیں، جن کا نام بھی قاضی ان کی فیملی کا یہ لقب ہے یا ان کا یہ ایک نام ہے، وہ ریفرنس بھی بڑے فخر سے اور بڑے ایک کانفیڈنس کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یعنی بجائے اس کے کہ میں کوئی اپنے علم کا کوئی بریک کروں، کوئی میں ایسا عالم نہیں ہوں جیسے بہت سارے عالم اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ ایون ہمارے ملک میں کئی نام مولانا طارق جمیل سے لے کر کوئی سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء ہیں، اور میں ان کے سامنے علم کے لحاظ سے غالباً کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن کچھ باتیں، کیونکہ میرا جو مضمون میں نے زندگی بھر پڑھا، جس طرح ہم سب پڑھتے ہیں کہ وہ علم زیادہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کرتے ہیں، اور والدین بھی ہمارا انکریج کرتے ہیں، جس سے ہم اپنی روزی کما سکیں اور ایک اچھا معاشرے میں نام ہو اور اپنے بال بچوں کو پڑھا سکیں۔ یہ ہماری ساری ایفرٹ ہوتی ہے، اور اسی سے کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کرتا ہے، فرسٹ ایئرس کرتا ہے، اور کوئی ڈاکٹریٹ کرتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر آف سائنس بنتا ہے، اور کوئی پھر جوڈیشری میں چلا جاتا ہے اور وکالت کرتا ہے، اور کرتے کرتے پھر وہ جج بنتا ہے۔ میں چھوٹی سی بات میں نے دیکھا ہے کہ آیت الکرسی، بہت ساری جیسے آیات ہیں کلام پاک کی، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی گاڑیوں میں آپ آیت الکرسی جو عربی زبان میں لکھی ہوئی لٹکی ہوئی نظر میں آئے گی، لوگوں نے فریم کرا کے لگائی، یا چھوٹے چھوٹے کارپیٹس اور گلیچوں کے اوپر لگا کے دیواروں کے اوپر پیسٹ کی ہوئی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے، اور اس میں افسوس میں میں قاضی صاحب کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ میرا یہ مقصد اسپیسیفکلی کسی انسان کو ٹارگٹ کرنے کا نہیں ہے۔ جو پبلیکیشنز کے اوپر جو ان کے جو کامنٹس تھے وہ کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، اور انہیں ان کو فوری طور کے اوپر اپنی عاقبت کے لیے اس کو ریورس کرنا چاہیے۔ میں اس حد سے زیادہ آگے نہیں کہوں گا، لیکن میں ان کو کچھ دو چار باتیں کہتا ہوں کہ حضور پاک سے کہا گیا کہ آپ پہلے کہیں کہ آپ نے جو اس کتاب جو آپ پر نازل کی گئی آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے، اور اس پر ہی نہیں کرتے، بلکہ آپ جتنی کتابیں آئی ہیں یعنی نبیوں کے اوپر، جس میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور تمام جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک تک، تمام ان پر بھی آپ جو ہے آپ کا فیتھ ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کہلوایا ہے۔ اب مجھے بتائیے اس کی کیا ضرورت تھی کہ اگر یہ قرآن پاک جب پتہ ہے کہ وحی کی صورت میں حضور پاک میں نازل ہوا، تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ جو آیات ہیں ان پر تو آپ یقین رکھیں اور عمل کریں، کچھ بھی نہیں کریں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور پاک جو ہیں وہ آخر الزبان ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ پہلا دیکھ لیجئے کہ سورہ الاحزاب جو کہ سورہ 33 ہے بلوچ قرآن میں، اس کا جو ورس 40 ہے، اس میں کہا گیا ہے، یہ جو اور بھی ورسز ہیں میں جو اس کے ساتھ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، کہ یہ اسٹیٹ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دی لاسٹ پروفٹ۔ اب اسی طرح سورہ
الانبیاء سورہ جو کہ گلوریس قرآن کی سورہ 21 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹس کہ حضور پاک جو ہیں یعنی محمد پیس بی اپان از سینٹ ٹو بیکم گریس اینڈ مرسی فار دا یونیورس. اچھا، اور تیسرا میں ریفرنس دے رہا ہوں سورہ المائدہ کا جو کہ سورہ 5 ہے گلوریس قرآن میں، اور ورس 3 اس میں جو اسٹیٹ کرتا ہے کہ ہاؤ اسلام ہیز بیکم been a perfect as a religion in the sense that it is not just a belief but as a way of life and a guide for the whole mankind. To put it simply, Muhammad is the last prophet because the knowledge, revelation he received isn't meant just for a particular tribe, community, but instead it is meant for the whole entire world. This is the first and last time something like this has occurred. The reason it is meant for the entire world is because the knowledge is now perfect. It is for everyone. It covers everything, all aspects in life, and has been guaranteed until the end of time. Now we can not only just assume but perfectly believe this does not occur sooner because mankind before Muhammad, peace be upon his time, were simply not ready yet. Possibly because being too spread out and diverse to receive something this big. And in the last sermon, if you are familiar, and I'm not just addressing Qazi Sahab but the whole my Muslim Ummah and all my brothers and sisters in Islam, last verse when the Prophet addressed in Arafat and said, "This day I have perfected your religion. I may not be with you much longer, but those who are present here, let those know who aren't, that Allah Subhan is one." And Prophet Muhammad, peace be upon him, is his messenger. Google dared change some script of the Holy Quran. So did this sect of Ahmadis. And how can you, for God's sake, even dare talk about this, to support this thing? The only thing which differentiates Islam from the other religions is that the Holy Quran's guardian is God himself, the Creator himself, and it has not been changed. It never will be. No matter how many Qazis are born and die, this will remain the same. ماں کو انگریزی نہیں آتی، اس کو رکھیں ایک طرف. ایڈوکیٹس، وکیلوں کو انگریزی آتی ہے، پھر وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ ڈان اخبار میں سرخی لگی ہے، وہ کسی عالم نے نہیں لگائی، انگلش میں لگائی ہے اور غیر علماء نے لگائی ہے. مسلمانوں، آپ کہتے ہو علماء کو انگریزی نہیں آتی، تو ججوں کو عربی آتی ہے. کیا انہیں واقعی دین کے مسئلے معلوم ہیں؟ آیت کا ترجمہ، تشریح، شان نزول، سیاق و سباق کس کے بارے میں ہے؟ کیا اس سے حکم نکلتا ہے؟ کیا یہ ججوں کو آتا ہے؟ ایک کیس داخل ہوا ہے، ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے 295 B 298 C قرآن ایکٹ. تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. جج صاحب CJP چیف جسٹس آف پاکستان ان دونوں باتوں کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں اس کا ذکر نہیں کر رہے؟ وکیلوں کو بولنے کیوں نہیں دے رہے؟ منمانی اپنی خواہشات کو کیوں بتانا چاہ رہے ہیں؟ شریعت کا حکم دیکھیں، 1952-53 میں پہلی تحریک یہی چلی تھی، پھر 1974 میں چلی، پاکستان کے آئین میں یہ شامل ہوئی، پھر 1984 میں تفصیلات آ گئیں.
کیا ضرورت پیش آئی ہے ان کو چھیڑنے کی؟ پوچھ سکتا ہوں کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے ایسا؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ پاکستان میں لبرلزم کی باتیں کون کر رہا ہے؟ اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں، عزم چاہیے۔ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مسئلہ ہے۔ کوئی سی جے پی ہو یا دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آئے گا، ہم کوئی غلط بات نہیں برداشت کریں گے۔ سی جے پی نے جو کچھ کیا ہے یا تو ان سے کروایا گیا ہے یا پیچھے ڈوریں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ ان کو یہ فیصلہ، ان کا جو فیصلہ جو انہوں نے کیا مسترد کرتے ہیں ہم، انہوں نے جو وضاحت کی مسترد کرتے ہیں ہم۔ نہ دین کی روح سے وہ مسلمان ہیں، نہ آئین کی روح سے، تو وہ مسلمان کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ نام اسلام کا لے رہے ہیں، قرآن کے نام پہ تفسیر چھاپ رہے ہیں، قرآن چھاپ رہے ہیں، اور اس میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، آپ کسی شاعر کے کوئی لفظ بدل دے، دوسرا کہتا ہے شعر اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ زیر زبر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی غلط پڑے، آپ فوراً ٹوکیں گے۔ اللہ کے کلام سے غلط لفظ جس کو اللہ نے نہیں کہا وہ ڈال دینا اللہ کی طرف سے کس نے اجازت دی ہے؟ اور تفسیر قرآن کی ہوتی ہے، جب یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر قرآن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم ادب سے کہتے ہیں، آپ بہت بڑے عہدے پہ ہیں، آپ اپنے عہدے کے تقاضے پورے کیجئے۔ آپ کو آئین پاکستان، جب ایف آئی آر میں چالان میں لکھا ہوا ہے 295B اور 298C، آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کیا؟ اب وکیلوں کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ الحمدللہ پیر صاحب گولڑا شریف نے اعلان کر دیا ہے، تمام علماء اہل سنت، مفتی منیب الرحمان صاحب کے، دیگر لوگوں کے فتوے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو فتوے چاہیے، آپ نے رائے مانگی، ہم کھل کے رائے دے رہے ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو بڑے فخر سے مسترد کر رہے ہیں، اور اس پہ خوشی ہے ہمیں مسترد کرنے میں، کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کے مطابق بات کرنی ہوگی اور تمام لوگوں کو سننا ہوگا، اگر آپ کو اپنی عاقبت عزیز ہے تو۔ ورنہ مجھے بتائیں اس کے اثرات یہ عوامی تحریک بن گئی تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ آپ نے کیوں چھیڑا اس کو؟ آپ آج چیف جسٹس ہیں، کل نہیں ہوں گے، دین رہے گا، میرے نبی کی عزت رہے گی اور یہ عقیدہ رہے گا، اس میں لچک نہیں ہے۔ آپ نے وقت سے فائدہ اٹھایا ہے، اگر آپ کو کسی نے یہ کروایا ہے کہ جی لوگ سیاست میں، الیکشن کی گہما گہمی میں، کرکٹ میں لگے ہوئے، ایمان والے جاگتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کہتے ہیں توہین عدالت، بات بات پہ آپ کے کتنے کلپ موجود ہیں، تمیز سے بات کرو، توہین عدالت، کنٹمپٹ۔ آپ کو توہین عدالت کا بڑا خیال ہے، توہین رسالت کا کوئی خیال نہیں۔ جو شخص مسلمان نہیں ہے، پھر مقدمہ کیا ہے؟ آپ نے اس شخص کو بری کر دیا، اور پھر آپ نے کہا جی ہر مذہب کو اجازت ہے۔ اس کو پہلے مذہب تو ثابت کریں گے، یہ مذہب ہے یا فتنہ ہے؟ کیسے اجازت ہے؟ قرآن نے اجازت دی ہے کیا؟ قرآن کے نام پہ غلط باتیں، اسلام کے نام پہ غلط باتیں کرنے کی کیا قرآن اور حدیث نے اجازت دی ہے؟ اگر آپ کو احکام چاہیے، علماء بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے رہنمائی مانگی ہے نا، میں بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی لچک نہیں ہے، دین کے معاملے میں ہم جان دے سکتے ہیں، نبی اور قرآن کے بارے میں اس کی معمولی سی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ میں تمام لوگوں سے کہوں گا روز کلپ بنائیں، فیس بک پہ چڑھائیں، دنیا کو بتا دیں مسلمان اس معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے۔ علماء اپنی نمازوں میں 5 وقت اور جمعے کو خاص طور پر پرامن پرزور احتجاج بھی کریں، اور اپنا کلپ بنا کر 1 منٹ کا ضرور چڑھائیں فیس بک پہ، بھر دیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑیں۔ وہ حکمران ہو، عدلیہ ہو، کوئی ادارہ ہو، سن لیں، نبی پاک کی عزت پہلے، باقی سب کچھ بعد میں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے، اور یہ فیصلہ اگر نہ بدلا گیا تو پھر یاد رہے
پاکستان سے اسلام کو نہیں نکالا جائے گا بلکہ اسلام کے ہر مخالف کو نکالا جائے گا، ان کو دیس نکالا دیں گے۔ یہ پاکستان بنا اسلام کے نام پر ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لچک نہیں ہے، نہ ہوگی۔ یہ فیصلہ درست کرنا پڑے گا، ورنہ آپ چاہیں گے یہ فیصلہ نہیں رہے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ فیصلہ نہیں رہے گا، نہ چل سکے گا، نہ کوئی چلنے دے گا۔ جب تک کوئی ایک بھی مسلمان زندہ ہے، آپ کا غلط فیصلہ نہیں چلے گا۔ یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور